محفلوں میں جو چراغ تھے بستی میں آ گئے، محفلوں میں جو چراغ تھے بستی میں آ گئے، یعنی جو عروج پر تھے پستی میں آ گئے۔ ہم لوگ راہ دین سے کچھ دور کیا ہٹے، ہم لوگ راہ دین سے کچھ دور کیا ہٹے، جو لوگ ٹھوکروں میں تھے مستی میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جن پر عمل کرنے سے ایمان والے کی ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ اگر وہ ان پر عمل کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر عمل نہیں کر رہا ہے اور ان کے خلاف چل رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، بھلے ہی وہ اپنے ایمان کے کتنے ہی دعوے کرتا رہے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول یہ کہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں تو پوری دنیا مل کر اس کے بارے میں اس کے ایمان کی گواہی دیتی رہے، مگر وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر ہر چیز کی کچھ نشانی ہوتی ہے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو مسجد تلاش کرنی ہو تو مسجد کی علامت اور نشانی مینار ہے۔ مسجد کے اوپر مینار ہوتی ہے جس سے مسجد کو بستی کے اندر ہونے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے۔ ایسی مسجدیں ہیں کہ اس مسجد کے برابر والے مکان اس مسجد سے بڑے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہر چیز کی علامت اور نشانی ہے، اسی طرح سے ہمارے اندر جو یہ ایمان ہے اس کی بھی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے یا کافر، یہ آدمی اللہ کا منکر ہے یا اللہ کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کا باغی ہے یا اللہ کا حامی اور مددگار ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور پتہ لگانا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کے پاس ان کی امانتیں پہنچا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے اس نے معلوم کیا، اللہ کے نبی متی الساعہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتلا دو کہ قیامت کب آئے گی، مجھے یہ بتلا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قیامت کا صحیح علم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا فکس وقت، جو متعین وقت ہے، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں بتلائی، جن میں سے ایک بات یہ بتلائی کہ جب امانت ضائع ہونے لگے، جب امانت داروں تک نہ پہنچے، جب امانت میں خیانت ہونے لگے، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ جب امانت میں خیانت ہونے لگے، لوگ امانتوں کو ادا نہ کریں، امانت داروں تک ان کی امانتیں نہ پہنچائیں، تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے۔ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی اس کے ایمان میں شک ہے، وہ پکا مومن نہیں ہے۔ جس کے اندر امانت داری والی خوبی نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک بات دھیان آ رہی ہے، کل اسٹیشن کی طرف سے کسی صاحب کا فون آیا، وہاں کچھ لوگوں کی بحث چل رہی تھی، تو کسی حدیث کا انہوں نے نام لیا، اب تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک حدیث تھی، پتہ نہیں زنا کے بارے میں کس چیز کے بارے میں تھی، میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ بات جو انہوں نے مجھ سے بتلائی تھی، کہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرے وہ مومن نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے،
کہ جو یہ کام کرے وہ مومن نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب مفتی صاحب مجھے یہ بتلاؤ کہ جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ کافر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی نے تو یہ کہا، وہ کہا میں نے کہا تم فتوی لگا دو، میرا تو یہ مسئلہ ہے بس۔ میں نے فون کاٹ دیا، میں نے کہا اتنا فالتو بات کرنے کا یا بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، عشاء کے بعد کی بات ہے، رات کی میں کتاب پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، جب کی بات ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ مومن نہیں ہے، کہہ دیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کافر ہے؟ کیا اس کام کو کرنے والا کافر ہے؟ تو کافر نہیں ہے۔ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں کافر ہونے کا فتویٰ دیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کافر تو نہیں ہے مگر کافروں والی صفت ہے۔ جیسے جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، حدیث اللہ کے نبی کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ حدیث صاف طور سے لکھی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہوا، لیکن ہاں اس نے کافروں والا کام کیا۔ جیسے ہم اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ بھئی ہے تو میرا بیٹا ہی، مگر تیرے اندر یہ جو کمی ہے اس کے بچوں کی طرح جو یہ حرکت کر رہا ہے تو چوری چکاری، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم ہیں تو مسلمان، رہیں گے تو مسلمان، لیکن ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے نافرمانوں والے۔ اس لیے کسی پر کسی بھی بارے میں ایک دم فتویٰ لگا دینا یا کچھ بھی بات کہہ دینا یہ عقل مندوں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، میں جو بات کر رہا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، پکا نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، ہم کسی کے بارے میں ایک دم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایمان تو ہے مگر ایمان میں تھوڑی کمزوری ہے، ہم اس سے یہ کہیں گے کہ تمہیں اس چیز کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو لے کر مکہ کو فتح کیا تو خانہ کعبے کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھی۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے چابی لاؤ، انہوں نے چابی نہیں دی بلکہ اپنے گھر کے اندر گھس گئے جا کر کہ میں چابی نہیں دوں گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پکے دشمن تھے۔ میں چابی نہیں دوں گا، خانہ کعبے میں اللہ کے نبی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات عثمان بن ابی طلحہ نے کہی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کہ جاؤ عثمان بن ابی طلحہ سے چابی لاؤ۔ وہ گھر میں گئے اور زبردستی چابی چھین کر لے آئے۔ لانے کے بعد خانہ کعبے کے دروازے کو کھولا، اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد خانہ کعبے کا تالا لگا دیا گیا۔ تالا لگانے کے بعد اب چابی کا جو مسئلہ تھا کہ چابی کس کو دی جائے، یہ معاملہ تھا۔ اب وہ جو عثمان بن ابی طلحہ تھے جنہوں نے چابی دی نہیں تھی، ان سے زبردستی چابی چھینی گئی تھی، ان پر تو چابی جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور یہ چابی چھین کر بھی لائے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس چابی کو رکھنے کا میرا حق ہے، کیونکہ میں آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، اور یہ چابی میں چھین کر بھی لایا ہوں۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم ہر وقت خانہ کعبے کے اندر رہتے ہیں، دن رات ہم یہیں پر رہتے ہیں، اس لیے چابی رکھنے کا حقدار میں ہوں، آپ خانہ کعبے کی چابی مجھے دیں۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر لاؤ، جس سے ہم نے چابی چھینی تھی اسے بلا کر لاؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا گیا، وہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں چابی دی، وہ چابی لے رہے تھے
اور چابی لیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو آپ کا غلبہ ہے، آپ کی حکومت ہے، اور آپ نے چابی مجھ سے چھینی ہے، میں چابی دینا نہیں چاہتا تھا مگر چابی آپ نے چھینی ہے، پھر آپ دوبارہ یہ چابی مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اب تو آپ کا حق ہے، چابی آپ رکھیں، یہ کوئی بھی رکھے، کوئی بھی مسلمان رکھے، مسلمانوں کا دبدبا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تم نے مکہ کو فتح کیا ہے، تم جو چاہو کرو اور جو چاہو کر سکتے ہو، مگر تم چابی مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم امانت داروں کو ان کی امانت پہنچا دو۔ اس کے حقدار آپ ہو، ہم نہیں۔ بے شک آپ کافر ہیں، بے شک آپ اللہ کے منکر ہیں، بے شک آپ اللہ کے نافرمان ہیں، بے شک آپ اللہ کو نہیں مانتے، مگر یہ آپ کی امانت ہے کیونکہ ہم نے آپ سے چھینی ہے، اسے رکھنے کے آپ ہی حقدار ہو۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے ان سے ایک بات اور کہی کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، قیامت تک، آج بھی انہی کے پاس ہے۔ ایک بات اور کہی کہ تم سے اسے کوئی نہیں چھین سکتا، ہاں جو ظالم ہو وہ تم سے چھینے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ان سے کہی، آج تک انہی کے خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ نے جب یہ بات اللہ کے نبی سے سنی کہ ان کا مذہب اتنا سچا ہے کہ ان کے مذہب کا غلبہ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود یہ چابی مجھے دے رہے ہیں، اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور پورا کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، جو مسلمانوں کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ جو لگ جائے، بس میرا اور میرے باپ کا، جس کے ہاتھ جو لگ جائے، جہاں سے جو مل جائے لے لو، بس دینے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے خلیفہ تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، ان کی بیوی جو تھی وہ بھی پہلے والے خلیفہ کی بیٹی تھی، اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تمہیں جو اتنا سارا زیور ملا ہے تمہارے باپ کی طرف سے، یہ تمہارے باپ کا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کا جو ٹیکس آتا ہے اس کے پیسوں میں سے تھا، اس کے پیسوں میں سے ہے، اور اس کا حقدار مسلمان، اس کا حقدار عوام ہے، لوگ ہیں، رعایا ہے، اس لیے تم اس کو بیت المال میں جمع کر دو۔ اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو، میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو اسے بیت المال میں جمع کرو، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات مانتے ہوئے اپنا بہت سارا جو زیور تھا جو ان کے باپ نے انہیں دیا تھا، ان کا باپ بھی اپنے وقت کا خلیفہ تھا، بہت بڑا خلیفہ، جو ان کے باپ نے انہیں دیا تھا انہوں نے اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز کے کہنے سے بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے وقت کے سارے حاکموں کو، سارے خلیفاؤں کو، سب کے پاس نوٹس جاری کیا کہ تمہارے پاس جتنے بھی کوٹھی ہیں، بنگلے ہیں، جائیداد ہے، جو بھی ہے، جو تمہارا اپنا نہیں ہے، جو عوام کا ہے، جو عوام کا خون چوس کر تم نے جمع کیا ہے، سب کا سب بیت المال میں جمع کر دو۔ انہیں کرنا پڑا، انہوں نے ان کے اوپر زبردستی کی کہ تمہیں یہ مال، یہ سارا کا سارا مال بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں خلافت سے تمہیں عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ ان سب نے ایسا ہی کیا۔ اپنے خاندان والے دشمن ہو گئے، ان کے اپنے لوگ دشمن ہو گئے، آخرکار آخری وقت میں انہیں زہر دیا گیا۔ قصہ بہت لمبا ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کاموں کو کر رہے تھے تو اس وقت دمشق کی جامع مسجد جو آج بھی موجود ہے، اور وہ جامع مسجد دنیا کی تاریخی مسجدوں میں سے ہے، جیسے دلی کی جامع مسجد ہے، یہ بڑی بڑی جو دنیا کے اندر مسجدیں ہیں، دنیا کی بڑی اور تاریخی مسجدوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے، دمشق کی جامع مسجد کی۔ اس مسجد کے بارے میں دمشق کے عیسائیوں نے مقدمہ دائر کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ مقدمہ بھیجا کہ یہ جو تمہاری جامع مسجد ہے، وہاں کی جامع مسجد بہت بڑی ہے، کہ یہ جو تمہاری جامع مسجد ہے
اس جامع مسجد کا ایک کونا جس زمین پر بنا ہوا ہے وہ زمین مسلمانوں نے ہم سے زبردستی، جو مسلمان بادشاہ تھے پہلے والے، انہوں نے ہم سے زبردستی لی ہے. انہوں نے ہمیں پیسے دے دیے اور ہم نے لے لیے، مگر زبردستی اس جگہ کو انہوں نے ہم سے لیا. ہماری خوشی نہیں تھی، ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس زمین پر ہماری عبادت گاہ بنی ہوئی تھی. یہ بات انہوں نے کہی کہ ہماری عبادت گاہ کا کچھ حصہ جو پہلے بادشاہ تھے انہوں نے اس مسجد میں لے لیا، اس مسجد کے ایک کونے میں. اب یہ بات جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں پہنچی تو انہوں نے فوراً آدیش جاری کر دیا، فوراً حکم جاری کر دیا کہ اس مسجد کے اس کونے میں نماز نہ پڑھی جائے، اس کونے کو سیل کر دیا جائے. بہت بڑی جگہ تھی وہ، اس جگہ کو سیل کر دیا جائے. دمشق کے سارے مسلمان حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مخالف ہو گئے کہ انہوں نے بڑا عجیب فیصلہ کیا. مگر مسئلہ بھی یہی ہے کہ زبردستی لی ہوئی مسجد پر، زبردستی چھینی گئی زمین پر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. یہ صاف طور سے مسئلہ ہے. اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات جاری کر دی کہ اس پر نماز نہیں ہوگی جب تک اس کا خلاصہ نہ کر دیا جائے. اب مسلمانوں کا ایک طرف مسلمان ایک طرف عیسائی، اور عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں مقدمہ چل رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے آخر میں یہ فیصلہ کیا، جبکہ آپ دیکھو کہ حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، سارے وزیر مسلمان، بادشاہ مسلمان، سب مسلمان، مسلمانوں کا دبدبہ ہے، مسلمان جو چاہے کر سکتے ہیں. ایک مٹھی بھر عیسائیوں نے جب اس طرح سے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہاری جامع مسجد کا یہ کونا ہماری عبادت گاہ کو زبردستی گرا کر بنایا گیا ہے، زمین کے پیسے تو دے دیے گئے ہیں مگر ہماری مرضی نہیں تھی، زبردستی انہوں نے یہ کیا. انہوں نے سارے کاغذ کھنگارے، عمر بن عبدالعزیز نے سب چیزیں کرنے کے بعد آخر میں یہ فیصلہ لکھا کہ جامع مسجد کے اس کونے کو توڑ دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور جتنی جگہ پر عیسائی اپنا دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ کاغذوں میں بھی ہے، یہ جگہ ان کو دے دی جائے. پورے دمشق میں کوہرام مچ گیا، پورے دمشق میں، یہ بات کتابوں کے اندر لکھی ہے، پورے دمشق میں کوہرام مچ گیا. دوسری طرف سارے عیسائی ایک جگہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، سارے وزیر مسلمان ہیں، مسجد بھی مسلمانوں کی ہے، اور ہم نے پیسے لے کر زمین دی ہے، چاہے ہم راضی نہیں تھے مگر زمین تو پھر بھی پیسے دے کر ہی لی گئی ہے. تو یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے، اگر یہ اچھا نہ ہوتا، سچا نہ ہوتا تو آج مقدمہ، آج فیصلہ ہمارے خلاف ہوتا. یہ مذہب اسلام سچا ہے. سارے عیسائیوں نے دمشق کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جتنے بھی عیسائی تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سارے عیسائیوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، اس زمانے کے عیسائیوں نے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ٹھپا لگ گیا کہ مسلمان ایماندار تو ہو ہی نہیں سکتا. خاص طور سے اگر داڑھی والے کو کوئی دیکھ لے تو داڑھی والوں کے بارے میں تو ایک بات مشہور ہے کہ یہ تو پکے بے ایمان ہے. داڑھی کی اوٹ میں کیا کہتے ہیں؟ شکار. یہ مشہور ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ داڑھی والے جتنے بھی ہیں ان کا کام تو یہ تو فراڈ کام کرتے ہیں داڑھی رکھ کے. بلکہ غیر مسلموں میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی، ہمارا بھی، اور جو آبادیوں میں، بستیوں میں مسلمانوں ان میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے. ایک بات اور مشہور ہے کہ جسے غلط کام کرنا ہو داڑھی رکھ لو، یہ بات مشہور ہے لوگوں میں. حالانکہ یہ داڑھی کی بے حرمتی، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفاؤں نے، مسلمانوں کے بادشاہوں نے اپنے وقت میں امانت ادا کر کے اس طرح سے مذہب اسلام کے سچا ہونے کا ثبوت دیا کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے. آج امانت کے بارے میں ہمارا جو معاملہ ہے اور ہمارا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں. آج جو یہ معاملہ چل رہا ہے نا کہ جگہ جگہ قسطوں پہ پیسے بٹ رہے ہیں، لوگ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں، بیاج پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ لے کر دینا تو ہے ہی نہیں، کسی سے ادھار لے لو، بس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار مل جائے پھر تو میں جانوں اس کا باپ بھی نکال لیا مجھ سے. یہ لوگوں کی ذہنیت بن گئی
इस वजह से कोई किसी की मदद करने को भी तैयार नहीं है। कुरान करीम के अंदर साफ तौर से लिखा है कि जिसकी भी अमानत तुम्हारे पास हो वापस लौटा दो। अमानत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने हमारे पास कुछ पैसे रख दिए, अब हम उन पैसों को सही सालिम वापस कर दें तो हम अमानतदार हो गए। अमानत का ये मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब नहीं है, बल्कि अमानत का मतलब ये कि हमारे जिम्मे किसी का कुछ भी हक हो, हम उसको उसका हक अदा करें, हक दे दें। कुछ भी हक हो, चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार हो या कोई गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी का हम पर कोई हक हो, हम उसे उसका हक दें तो हम अमानतदार हैं। अब पैसों के मामले में तो हम बहुत बड़े अमानतदार हैं। किसी ने कोई पैसा हमारे पास रख दिया तो बस हम तो सही टाइम पे उसको दे देंगे, लेकिन बाकी हुकूक के मामले में हमारा क्या हाल है, वो हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख सकता है। अपनी बीवी से किसकी कब से नहीं बन रही है, अपनी ससुराल वालों से तुम्हारे ताल्लुकात कब से खराब हैं, अपने सगे भाई की शक्ल देखे हुए या उससे सही तरह से बात करते हुए तुम्हें कितने साल हो गए? कभी इन बातों पर गौर किया? तुम्हारा भाई तुम्हारी बराबर में रहता है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम जाकर उसकी इयादत कर सको, उसके हालचाल पूछ सको। तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारी बहन बीमार है, तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम्हारे घर वाले बीमार हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, उनके कितने हक अदा कर रहे हो? तो अमानत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास किसी ने पैसे रखे, हमने सही वक्त पर उसके पैसे लौटा दिए। अमानत का सिर्फ ये मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब नहीं, बल्कि हमारे ऊपर जिसका जो भी हक हो हम उसको उसका हक अदा करें। अब बिजनेस करने वाले, तिजारत करने वाले जो लोग हैं, ये सामने वाले को माल सही तरह से तोलकर और सारी बातें बताकर दे रहे हैं या कुछ बातें छिपाकर और फिर महंगा उल्टा सीधा झूठ बोलकर बेच रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में मुंह डालने की जरूरत है। जो लोग तोलते हैं तराजू से, उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि वो पूरा तोल रहे हैं या आधा तोल रहे हैं। जो लोग किसी की मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है कि वो नौकरी में पूरा काम कर रहे हैं या आधा अधूरा कर रहे हैं। तनख्वाह देने वाले लोग, मजदूरी देने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो मजदूरी सही टाइम पर पूरी दे रहे हैं या नहीं। तो अमानत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे सही टाइम पर सामने वाले का लौटा दो, बल्कि अमानत का मतलब ये है कि किसी का हमारे ऊपर जो भी हक हो हम उसको अदा करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। Subscribe to Mufti Khalid Kasmi and like share the video.